ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج جس موضوع پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے بچوں کے ساتھ ہمارا رویہ۔ حدیث پاک میں نے پڑھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ محبت کرتے، اور اس کے ایک ادا میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ لجپال کی اپنی نواسی اماں زینب حضور کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت ابھی صحابہ کرام لجپال کے پیچھے باجماعت نماز پڑھتے تھے اور سب سے پیچھے خواتین پڑھتی تھیں، اور وہ نواسی صفوں کو درمیان سے چیرتی ہوئی جب آواز آئی نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو وہ چلتی چلتی سیدھی آگے آ کے مصلی پہ کھڑی ہو گئی، اور جب کھڑی ہو گئی تو اس نے ایسے کر دیا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھا رہے تھے، جماعت کروا رہے تھے۔ حالت نماز میں لجپال نے دونوں ہاتھ کھولے اور اس بچی کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا، اور پھر رکوع کیا تو اسی حالت میں کیا، اور پھر جب سجدہ کیا تو بچی کو ساتھ بٹھا لیا، 2 سجدے کرنے کے بعد پھر اس کو اٹھا لیا۔ اس محبت سے پتہ چلتا ہے کہ حالت نماز میں بھی انبیاء کے تاجدار نے بچوں سے محبت کرنا چھوڑی نہیں ہے۔ ہماری جو طبیعت ہے وہ مختلف ہے۔ ہم جب بچے کو سمجھانا چاہتے ہیں یا تو تھپڑ مارتے ہیں یا سخت کلام کرتے ہیں۔ سائنس نے ثابت کیا ہے، سائنس تو اب آئی ہے نا، یہ جو پہلے میں نے بات سنائی ہے یہ سائنس اس گھرانے کی غلام ہے، سائنس اس گھرانے کی غلام ہے، اور سائنس نے آج ثابت کیا کہ آپ سمجھانے لگو جب بچے کو، تو بچے کا لیول آپ کا لیول تو نہیں ہے، اس کے دماغ، اس کے دل، جسم کے اعضاء سارے بڑے نازک مزاج، نازک سے ہیں، نرم سے ہیں، اور جو بڑا ہے وہ تو مضبوط ہو چکا ہے۔ جب ہم بچے سے بات کرنے لگتے ہیں تو ہم اپنا رویہ، اپنی گفتگو بولتے وقت ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سخت کلام کریں گے، اونچا بولیں گے تو بچے کو سمجھ صحیح آ جائے گی۔ سائنس کہتی ہے کہ جب آپ اپنی نارمل آواز سے اونچی آواز بولتے ہو، یعنی چلانا شروع کرتے ہو، تو جو بچے کے حواس خمسہ ہیں، جو دماغ کے سمجھنے کے جو خلیے ہیں، وہ سارے کام چھوڑ دیتے ہیں۔ بچہ اس چہرے کے جو انداز و تاثر ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے خائف ہو جاتا ہے ایک دم، اور اس کی جو میموری ہے، جو سننے کی پاور ہے، وہ کام چھوڑ جاتی ہے۔ اب جب ہمارا لیول یہ ہوگا گفتگو کا اس طرح اوپر، تو سمجھیں گے ہم کہ ہم نے کامیابی حاصل کر لی، بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ قاری صاحبان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور باہر کل کو ٹیچر بھی اسکول میرے کے سنیں گے تو انہیں بھی فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلی تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور ہاتھ اٹھا کے جب ہم بچے کو مارتے ہیں تو سمجھو کہ اس کے جتنے بھی قابلیت والے پہلو تھے اس کو ہم نے دبا دیا۔ اور جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے کو سمجھانے لگتے تھے تو یا تو اپنی گود میں بٹھا لیتے تھے، یا سینے سے لگاتے تھے، یا اسے کوئی تحفہ طائف دیتے تھے، اور یا اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے۔ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی ہے، ایک بچہ اس کے سر پہ لجپال نے ہاتھ رکھا، ہاتھ اٹھا لیا، وہ جوان ہو گیا، تو صحابہ سے ملاقات ہوئی تو اس کے بال بہت لمبے ہو چکے تھے، خواتین سے بھی لمبے۔ تو صحابہ نے پوچھا یہ تو سنت ہی نہیں ہے، آپ سنت کے خلاف چل رہے ہیں، بال تو کان کی لو تک زلفیں کاٹ دینی چاہیے۔ تو وہ رو پڑا، اس نے کہا
آپ کا دھیان سنت کی طرف ہے، میرے سر پہ جب سے میرے آقا نے ہاتھ رکھا ہے اس دن سے میں نے بالوں کو چھوڑ دیا ہے کہ یہ بال بڑے ہو جائیں، یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال ہیں۔ اب یہ بچے کے ساتھ جو شفقت کی ہوئی ہے، جوانی میں بھی اس کو پانی دیا جا رہا ہے۔ اب استاد بچہ سوال کرتا ہے، یعنی قاری صاحب بیٹھے ہیں، بچہ کوئی پوچھتا ہے یا میرے سے پوچھتا ہے، مجھے اس کا جواب نہیں آتا تو میں کہتا ہوں آرام سے بیٹھو۔ اس بات سے بھی بچے کی جو قابلیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ ہمارے گھروں میں بچے قابل کیوں نہیں ہوتے؟ اور کئی ایسے لوگ ہیں جن کے بچے پڑھ لکھ کے تو بڑی ڈگریاں لے کے تو ہمارے اوپر افسر لگے ہوئے ہیں، حکومتیں کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارے اپنے رویے کی وجہ سے بچوں کے اندر قابلیت ختم ہو جاتی ہے، ان کے دماغ پست ہو جاتے ہیں۔ ہم جب یہ لیول رکھیں گے زبان کا بولنے کا ایسے اونچا سخت، تو بچے کا لیول نیچے چلا جائے گا۔ اور سائنس کہتی ہے کہ آپ لیول بچے کا اس طرح رکھیں، یہاں سے نیچے، پولائٹ، نرم۔ بیٹا آپ کو یہ بات یاد ہے؟ اگر آپ اس طرح کر لیں تو کیا خیال ہے، یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ یا ہم سخت کہیں کہ تو اگر ایسے نہیں کرے گا تو تجھے میں بتاؤں گا، دونوں باتوں کا معنی ایک ہی ہے۔ لیکن اس طرح بچے کی ناکامی کی طرف زندگی چلی گئی۔ جب نیچے کی طرف ہم آئے تو بچہ بھی عاجزی کی طرف آ گیا، اسے بولنے کی بھی عاجزی سیکھی جائے گی، اسے سمجھی جائے گی، اور وہ اس بچے کے اندر پیار محبت قریب ہونے کی اور زیادہ الفت بڑھے گی، اور وہ کہے گا کہ اتنے اچھے بول رہے ہیں انکل، سارے اتنے اچھے بول رہے ہیں، قاری صاحب اتنے اچھے بول رہے ہیں، میرے بابا جی اتنے اچھے بول رہے ہیں۔ تو کیا ہوگا؟ اس کے اندر ایک تبدیلی آئے گی کہ وہ قریب بیٹھنا شروع کرے گا۔ کبھی دل کرے گا میں پانی پکڑا دوں ان کو، کبھی دل کرے گا کہ ان کا میں مصلی بچھا دوں۔ بغیر اس کی تربیت کے صرف نرم زبان استعمال کرنی ہے تو اس کے اندر خدمت کے جو خوبیاں ہیں وہ اجاگر ہونی شروع ہو جائیں گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ جو شفقت کیا کرتے تھے، اس شفقت کی وجہ سے وہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابی بنے تھے، بڑے بڑے عالم اور محدث بنے تھے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ لجپال کے گھر میں تھوڑا وقت ان کا گزرا ہے، اور ان کے اعلیٰ ترین وقت کا بادشاہ علماء کا، اور ان کی تقریر سننے کے لیے اس زمانے میں کوئی سمجھنے کے لیے بندہ ہی نہیں تھا، اور وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی اس شفقت کی وجہ سے اتنے بڑے عالم بنے، اتنے بڑے عالم بنے، اور ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ اور باطنی کیسے بنے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میں پیالے مبارک میں پانی پی کے تھوڑا سا بچا کے رکھا ہوا تھا، تو حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کو طلب ہوئی پانی کی۔ ان کو پتا تھا کہ یہاں جو بھی میں استعمال کر لوں گا مجھے ڈانٹ نہیں پڑے گی، مجھے مارا نہیں جائے گا، جھڑکا نہیں جائے گا۔ پانی پی لیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا یہ جو میرا بچا ہوا پانی کس نے پیا ہے؟ عرض کی لجپال میں نے پیا ہے، چھوٹے سے تھے۔ فرمایا جس قدر تو نے پانی پیا اس قدر تیرے سینے میں باطنی علوم و فنون کے خزانے چلے گئے ہیں۔ اب اس کا جواب کیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ جو تو نے میرا استعمال ہوا پانی پیا ہے یہ غلط نہیں کیا، تجھے پتہ نہیں ہے یہ گھر کون سا ہے، تو نے ہاتھ کیوں لگایا؟ نہیں، بلکہ فرمایا یہ تو نے بہت اچھا عمل کیا، اور تو نے جو میرا استعمال ہوا پانی پیا اس میں میرا نور، میری روحانیت شامل تھی اور میرا استعمال ہوا تھا۔ اب اسی قدر آپ کے سینے میں علم کے اور معرفت کے خزانے چلے گئے ہیں۔ اب ان کے اندر خوشی کی انتہا ہو گئی کہ میں نے تو بہت ہی اعلیٰ عمل کر لیا ہے۔ ابھی جب چھوٹے ہوتے ہیں تو اتنا شعور نہیں ہوتا، لیکن نبوت کے گھر کا جو فیض ہے، وہ نبوت کے گھر کی کوئی جانور چیز بھی ہو تو وہ بھی عام نہیں ہوتی۔
جیسے یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، ایک جس کو ہم گدھا کہتے ہیں، یافور اس کا نام تھا، تو وہ اس نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر لیا تھا۔ تو جب دیدار کیا تو اندر نور چلا گیا، تو وہ چلا گیا لاجپال کی بارگاہ میں، عرض کی یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بات کرنے کی اجازت ہے؟ فرمایا جی اجازت ہے۔ عرض کی میں آپ کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لاجپال نے فرمایا قبول ہے۔ ہم تو بچے کو قبول نہیں کرتے، بڑے کو قبول نہیں کرتے، تو وہ یافور جو جانور تھا جس کو ہم بڑے غلط لفظ سے بولتے ہیں، لاجپال نے کسی کو بلانا ہوتا نا تو فرماتے یافور ابو بکر کو بلاؤ۔ وہ جاتے اور جا کے اپنے خاص انداز سے دروازے کو کھٹکھٹاتے، تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ پڑتی تو وہ اس کے ساتھ چلتے، اور بعض جگہ لکھا ہے کہ وہ یہاں سے پکڑ لیتا منہ سے کہ تجھے اس رستے میں ڈالنا ہے جو رستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو جاتا ہے، میں ان کے لیے آپ کو بلانے آیا ہوں۔ یہ تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت، اور جو بچے کے ساتھ پیار ہے اس کی وجہ سے ہماری مسجد میں بچے بے شمار آتے ہیں، اور وہ کس وجہ سے آتے ہیں کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ ہمارے اندر یہاں ایک چیز مشہور ہے کہ ایک بچہ کسی کو تھپڑ مارتا ہے تو میں اس کو ڈانٹتا نہیں ہوں، قاری صاحب کو پتہ ہے، میں اسے کہتا ہوں بیٹا یہ آپ کا تھپڑ مارنے کا 100 روپیہ انعام ہے۔ اب انعام بھی میں دیتا ہوں ظہر کی نماز کے ٹائم سب کے سامنے، تو بچہ ہاتھ کھینچتا ہے، نہیں میں نے نہیں لینا، میں آئندہ نہیں ماروں گا۔ میں نے کہا بیٹا آپ نے بہادری کی ہے، آپ نے تھپڑ مارا ہے، آپ نے بہادری کی ہے، اگلی دفعہ جب آپ ماریں گے تو آپ کو 500 روپیہ انعام دوں گا، اور جب اس کے بعد ماریں گے تو 5000 انعام دوں گا، اور جب اس کے بعد ماریں گے تو آپ کو تربیت کے لیے میں چھوڑ کے آؤں گا کسی کیمپ میں انڈیا کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، جہاد کی تیاری کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کے اندر مارنے کا حوصلہ ہے، تو ہمیں چاہیے مارنے والا بندہ بہادر۔ تو بچہ پہلی دفعہ 100 لیا، آج تک مجھ سے دوسرا 100 نہیں لیا، اور اس بچے نے کبھی آج تک کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تو بچوں کے ساتھ جب ہمدردی اور پیار کرتے ہیں تو لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق یاد آ جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کے ساتھ محبت کریں، اور بچوں کو کامیاب کروانے کے لیے پڑھائی میں، اسکول میں، درس میں، مسجد میں جتنا ان سے پیار کریں گے، اپنے آپ کو دبائیں گے، غصے کو دبائیں گے، اتنا ہی بچے کے اندر کوالٹی زیادہ ہوگی، اس کے اندر پھیلنے پھولنے کی اور نشو و نما زیادہ ہوگی، اور اتنا ہی وہ بڑا ہو کے اس قوم کی خدمت کرے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یا رب العالمین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت بری باتیں دل کو نرم کر دیتی ہیں اور سینے کو نور سے بھر دیتی ہیں۔ اے مولا کریم، ان سب باتوں کی اسٹڈی کرنی، پڑھنا، یاد کرنا، اس پہ عمل کرنا ہمارے بھی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک، معاشرے کے رویے میں ہم محو ہیں، اور یہ رویہ اتنا سخت ہے کہ ہمیں شریعت کے اوپر بھی عمل کرنے سے روکتا ہے۔ اے مولا کریم، تیری بارگاہ میں عاجزانہ عرض ہے، ہمیں عاجزی اور انکساری اور نرمی عطا فرما۔ مولا جیسے تو نے فرمایا انک لا علی خلق عظیم، میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق عظیم عطا کر کے بھیجا ہے، اے مولا اس خلق سے فیض ہمیں بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔